بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی یہ لائف صرف ہمارے بھائی ملت اسلامیہ کے ہونہار بیٹے مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے کہ کلکتہ کے اس بیٹے نے آج لائیو ڈیبیٹ کے دوران خدا کو نہ ماننے والے جاوید اختر کو جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ جس انداز سے، جس علم کے ساتھ اور جس حکمت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے آپ نے آج یہ ڈیبیٹ میں جیت حاصل کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ آج کی فتح صرف آپ ہی کی فتح نہیں ہے، پوری دنیا کے ان کئی سو عرب لوگوں کی جو خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی فتح۔ اور جاوید اختر صاحب کو جو اچانک ان کی انڈسٹری کی طرف سے آہستہ آہستہ عزت ملی تھی، جس کے بعد وہ، میرا اندازہ یہ ہے کہ فطور میں آنے کے بعد یہ بھی بھول گئے کہ خدا کی ذات کے اوپر یقین کس طرح رکھنا چاہیے۔ لیکن آج آپ نے ان کی جو کم علمی ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا، اور ان کے پاس علم کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، یہ بات بھی عوام کے سامنے آ گئی، کیونکہ جو بندہ اپنا نہیں ہے وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ لیکن آج کی اس ڈیبیٹ نے مفتی شمائل احمد صاحب نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس سے انسانیت کا سر بلند ہوا ہے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور خدا کو ماننے والے تمام بندے آج مفتی شمائل احمد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی سوال پر بات کر رہے ہیں جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں جھنجھوڑتا آیا ہے، ایک ایسا سوال جس نے فلسفوں کو سوچنے پر مجبور کیا، سائنسدانوں کو تحقیق پر لگایا اور عام انسان کو راتوں میں جگانے میں مجبور کیا۔ سوال صرف اتنا ہے کہ کیا خدا ہے یا یہ پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے؟ آج دہلی کے سرزمین پر ایک بڑا مناظرہ ہوا، ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہوئی، جہاں ایک طرف مفتی شمائل ندوی صاحب خدا کے وجود پر دلائل دے رہے تھے، تو دوسری طرف جاوید اختر صاحب یہ موقف رکھ رہے تھے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن دوستو، یہ سوال صرف دہلی کے اس اسٹیج تک محدود نہیں ہے، یہ سوال ہر اس انسان کے دل میں ہے جو سوچتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو سچ جاننا چاہتا ہے۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، کیا واقعی یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے؟ کیا یہ بارش خود بخود برس رہی ہے؟ کیا یہ سورج خود بخود نکل رہا ہے؟ یہ رات دن، سردی گرمی، یہ پورا نظام آٹومیٹک چل رہی ہے، محض اتفاق ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی سوچا سمجھا نظام ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی چلانے والا ہے؟ دوستو، دنیا کے سب سے بڑی اور کھلی ہوئی سچائی یہ ہے کہ نظام ناظم کے بغیر نہیں ہوتا۔ ذرا ایک مثال لیجئے، اگر آپ اپنے ہاتھ میں ایک گھڑی دیکھیں تو کیا یہ کہیں گے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، یا فوراً مانیں گے کہ یہ کسی کی بنائی ہوئی ہے؟ کوئی اگر آپ سے ضد کرے کہ یہ محض اتفاق ہے تو کیا آپ اس پر ہنسیں گے نہیں؟ پھر سوال یہ کہ یہ پوری کائنات جو ایک گھڑی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، کہیں زیادہ منظم ہے، وہ کیسے اتفاق سے بن سکتی ہے؟ یہ بات صرف مذہبی لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، آج دنیا کے بڑے سے بڑے دماغ اس بات پر آ کر رک گئے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسانوں میں شمار ہونے والے ایلون مسک، جو ایک وقت خدا کو ماننے والے نہیں تھے، آج وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کائنات کا نظام ایسے ہی نہیں لگتے، خود بخود نہیں چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ Who do you look up to the most? The Creator. What's your current position on God? God is the Creator. سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جتنا انسان کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اسے ایک عظیم ذہن کے آثار نظر آتے ہیں۔ اب ذرا انسان خود اپنے وجود کو غور کرے۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے آپ رک جائے اور سوچے، یہ آنکھ جس سے آپ کروڑوں رنگ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیا اتفاق ہے؟ یہ کان جو ہلکی سی آواز کو سن لیتے ہیں، کیا یہ حادثہ ہے؟ یہ ہاتھ جس سے آپ باریک سے باریک کام کر لیتے ہیں، یہ پیر جس سے آپ چلتے اور دوڑتے ہیں، یہ دل جو رات اور دن ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟
اگر یہ اتفاق ہوتا تو کبھی نہ کبھی بے نظام، کبھی نہ کبھی بے ترتیب ہوتا، کبھی نہ کبھی ناکام ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے کوئی چیز عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ اور دوستو، ایک اور بہت اہم بات یہاں سمجھنے کی ہے۔ کچھ لوگ ڈیبیٹ میں مناظرے کرنے اس نیت سے نہیں آتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھے، بلکہ اس نیت سے آتے ہیں کہ وہ اسے کوئی بھی چیز کتنی بھی مضبوط دلیل دے دو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج ہم نے جاوید صاحب کے معاملے میں بھی یہی دیکھی۔ مفتی شمائل ندوی نے خدا کے وجود پر ایک سے ایک بڑھ کر دلیل پیش کی، ایسی دلیل جن کا جواب جاوید صاحب کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جاوید صاحب ان باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے، کیونکہ وہ دل سے یہ طے کر کے آئے تھے کہ سامنے والا چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ بات کہہ دے، کتنی مضبوط کیوں نہ دلیل دے دے، لیکن قبول کریں گے نہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل، میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ۔ ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا، پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی، سوسائٹی کی نہیں۔ پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور دوستو، جب انسان پہلے سے ہی انکار کا فیصلہ کر لے تو پھر دلیل بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، یہ سوال بہت لوگوں کے دل میں ہے، اگر خدا ہے تو پھر ظلم کیوں؟ معصوم بچوں پر ظلم کیوں؟ یہی سوال جاوید صاحب نے بھی اٹھایا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس کا بہت گہرا اور معنی خیز جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، کہ کچھ اختیار دیا ہے کہ یہ دنیا انعام کی جگہ ہے، یہاں امتحان گاہ ہے۔ جیسے امتحان حال میں ٹیچر سب کچھ جانتا ہے لیکن امتحان کے بغیر نہ فیل کرتا ہے نہ پاس کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی انسان کو عمل کا موقع دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو دوستو، کوئی بھی ظلم بے حساب نہیں ہوگا، دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں اس کا حساب ضرور ہوگا، ورنہ دنیا ہی بے معنی ہو جائے۔ اور آخر میں ایک بات دوستو، اگر دنیا اتفاق سے بنی ہوتی تو ہر چیز ترتیب سے نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ہر چیز ترتیب سے نظر آتی ہے، ایک قانون کے تحت چل رہی ہے۔ یہ قانون خود نہیں بنتی، قانون بنانے والے کی گواہی دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اللہ ہے، وہی سپریم پاور ہے، وہی خالق ہے، وہی ایشور ہے، وہی بھگوان ہے۔ نام الگ الگ ہو سکتی ہے، زبانیں الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ کائنات ایک ہی خالق ہے، کائنات میں ایک ہی خالق ہے۔ اور آخر میں دوستو، آپ کے رائے میں کیا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ضرور بتائیں، ادب سے بتائیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور دوستو، یہ ویڈیو کو چاہے آپ کوئی بھی ہے، چاہے آپ ملحد ہے یا کسی خدا کو ماننے والے ہیں، ہندو ہو یا مسلم، اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کر دے تاکہ اسے خدا کی پہچان مل جائے۔ دوستو، ایک بات میں آپ لوگوں کو کلیئر کٹ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ اگر آپ ذرا سا سوچیں گے نا دوستو کہ یہ آنکھ جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کان جس سے سن رہے ہیں، اپنے آپ پر اگر آپ غور کریں دوستو تو آپ کو ایک دشا مل جائیں گے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ایک چیز ہے، یہ مائک ہے دوستو، اگر اس مائک کو ہم کہیں کہ یہ اتفاق سے بن گئے ہیں تو آپ یہ بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا دوستو۔ اسی طرح اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اگر کوئی بولے تو آپ اس پر ہنسیں گے۔ اسی طرح اس کائنات کو کتنے ساری چیز ہے، یہ جانور ہے، چرندے پرندے درندے، ہر چیز یہاں پر موجود ہے اور یہ اتفاق سے بن گیا ہے۔ کتنی احمقانہ بات ہے دوستو۔ آج ہم یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ یہ کائنات جو ہے، اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر بہت سارے لوگ مان لیتے ہیں، اگر 100 میں 4-5% لوگ یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اتفاق سے بن گیا ہے، لیکن یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ خدا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس بات کو ماننے والا آج کے لوگ، کچھ جاوید صاحب کی طرح لوگ جو ہے، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ اگر آپ لوگ سوچیں گے نا دوستو، جو بھی آپ کے دل میں وسوسہ ہے کہ یہ کائنات آٹومیٹک بن گیا ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں، اگر آپ ذرا سا بھی سوچیں، اپنے اوپر اگر سوچیں نا دوستو، تو آپ کو سوال مل جائیں گے۔ آپ ضرور سوچیں گے کہ یہ ہمیں کوئی نہ کوئی ضرور بنایا ہے۔
आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। اسلام کی روایتوں میں آتا ہے کہ مرد وہ تھوڑی ہے کہ جو اپنی غلطی پہ اڑ جائے، اپنی انا پہ، تکبر پہ، گھمنڈ پہ، اپنے غرور پہ اڑ جائے. نہیں، غلطی تسلیم کرنے کے لیے بھی تو مردانگی چاہیے. غلطی تسلیم کرنے کے لیے بھی تو خون میں رنگت ہونی چاہیے. غلطی تسلیم کرنے والے بھی تو خاندانی لوگ ہوتے ہیں. ورنہ عام لوگ تو ذرا سی بات پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو عزت کا مسئلہ ہو گیا. اور آج کل تو لوگوں کے دل بڑے کمزور ہو گئے ہیں، عزت بھی سب کی ناک کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے. ذرا سی بات ہوئی نہیں فوراً عزت کا معاملہ بن جاتا ہے. ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ بس دو لوگوں کے درمیان اپنی غلطی کو ماننا نہیں چاہتے. اچھا پھر اپنی غلطی کو مان بھی نہیں رہے. اچھا جب آپ اپنی غلطی کو مان نہیں رہے تو پھر خدا کی مدد کیسے آئے آپ کے ساتھ؟ آپ ظلم بھی کر رہے ہیں، بدماشی بھی کر رہے ہیں، کسی کو گالی بھی دیتے ہیں، کسی کا دل توڑتے ہیں، اور پھر آپ کے دل میں احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا کہ میں نے غلط کیا. پھر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، خدا کو بھی کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کر دے. غلطی کرنے والے کی مدد کیا خدا کی طرف سے ہوگی یا غلطی مان لینے والے کی مدد خدا کی طرف ہوگی؟ مدد کس طرف سے آئے گی رب کی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ غلطی مان لیں گے ان کو پاک قرار دیا جائے گا. جو غلطی مان لیں گے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے. اور جو اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی معاملے کو جوڑنے کے لیے، اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی فساد کو روکنے کے لیے خاموش ہو جائے گا، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے گا، تو خدا کو وہ بندہ اور پسند ہے کہ یہ طاقت رکھتا تھا بدلہ لینے کی لیکن اس کے باوجود یہ بدلہ نہیں لے رہا، تو خدا کو وہ بندہ اور زیادہ پسند ہے. آج دنیا میں سب سے بڑا معاملہ کیا پھنسا ہوا ہے؟ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، معاشرے میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں جو لیڈر ہیں یا کوئی مذہب کے لیڈر ہیں یا کسی مذہب کے بڑے ٹھیکیدار ہیں یا کوئی مولوی ہیں، مفتی ہیں، ان کو اپنا اپنا فرقہ، اپنا اپنا مسلک، اپنی برادری زیادہ پسند ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مطابق دین کو کس طرح ڈھال سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات ہم نے کہہ دی تو وہ سچ کیسے ثابت ہوگی؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان، صرف بھارت کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان بڑی شخصیت کے مالک. ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں گھر، کچھ نصیحت فرما دیں. تو فرمایا ٹھیک ہے، گھر جب چلے جاؤ تو دو کام نہیں کرنے. جی حضرت کون سے نہیں کرنے؟ فرمایا ایک اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی، ایک رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی. اب شاگرد گھبرا گیا کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کوئی اللہ بن سکتا ہے نعوذ باللہ؟ کوئی رب بن سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ارب پتی ہو جائے، کوئی بڑی سے بڑی سلطنت کا مالک بن جائے، کوئی فرعون جتنا عہدہ حاصل کر لے، کوئی امریکہ کا صدر بن جائے، کوئی مائیکل جیکسن جیسا بہت بڑا گائک بن جائے، اور روزانہ 100 ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ میں ہو، ہر ایک چیز کے ٹیسٹ روز ہوتے ہو کہ موت نہ آئے، لیکن جب خدا کا حکم آئے گا تو وہ آ کے رہے گی، کیونکہ اللہ نے کہا، خدا نے کہا، اس رب نے کہا، اس ایشور نے کہا کہ دنیا میں باقی تو صرف میں ہی ہوں، باقی کوئی مائیکل آلیاں بچنے والا ہے نہیں.